السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن آؤ سہارا بنے، اور میں ہوں حسن رانا، اور میرے ساتھ موجود ہیں حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری جناب عبد الوارث گل صاحب۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ مستحق افراد تک کیسے پہنچا جائے۔ ایک پروگرام ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی اس پہ کیا تھا، لیکن آج ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسے طریقے ڈسکس کریں گے جو ہمارے لیے بھی کچھ نئے تھے، اور لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ان طریقوں کو اپنایا جائے تو اس سے ہم واقعی میں مستحق افراد تک ٹھیک طریقے سے پہنچ سکتے ہیں، اور یہ راشن اور دیگر جو امدادی سامان ہے وہ ان کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ جی عبد الوارث صاحب، یہ بتائیے کہ آپ، جیسا کہ ہم پروگرام سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ بتا رہے تھے کہ کچھ ایسے طریقے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، تو ان طریقوں کے بارے میں بتائیے کہ مستحق افراد تک مزید ہم مستند طریقے سے کیسے مزید پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھیں حسن، ایک تو اگر آپ اس چیز کو بھی پیش نظر رکھیں کہ آپ کو بہرحال کوئی ایک علاقہ مختص کرنا پڑے گا اپنے لیے۔ ظاہر ہے آپ پورے لاہور میں یا پورے پاکستان میں تو کام نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی اپنا ایریا مختص کرنا پڑے گا۔ جب آپ اپنا وہ علاقہ مختص کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اسٹیٹ پتہ ہونے چاہیے کہ یہاں پہ کتنی دکانیں ہیں، یہاں پہ کتنے لوگ ہیں، یا اگر آپ تھوڑی سی ورکنگ کریں تو یہ سارے اسٹیٹسٹکس سامنے آ جاتے ہیں۔ اس بار الحمدللہ جو مختلف پیچھے ہم نے تذکرہ کیا طریقہ کار کے اوپر، اس بار جو ہم جس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ علاقہ ہے شادی پورے کا۔ یہ دروگے والا سے تھوڑا سا آگے انڈسٹریل ایریا ہے، اور یہاں پہ تقریباً سارا مزدور طبقہ لاہور میں۔ جی لاہور میں۔ اس کے بعد وہاں پہ مولانا خالد محمود صاحب ادارۃ الفرقان، ماشاءاللہ بڑا اچھا ادارہ یہاں پہ آرگنائزڈ ادارہ ہے جس کو چلا رہے ہیں۔ ہم نے ان کی ذمہ داری لگائی یہاں پہ کہ آپ اس علاقے کو دیکھیے، اور یہاں پہ جو غریب طبقے میں پسے ہوئے لوگ ہیں، جو ڈیلی ویجز والے ہیں، ان کی آپ ہمیں جو ہے وہ اعداد و شمار دیجئے۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے دکان والے، یہاں پہ چھوٹی چھوٹی پرچون کی دکانیں ہیں، کوئی بہت ہائی فائی سپر سٹور اس ٹائپ کی دکان نہیں ہے، تو ان دکانوں والوں سے ہم نے گزارشات پیش کی کہ آپ ایسے لوگوں کے، وہاں پہ 20-25 دکانیں آپ کو آرام سے مل جاتی ہیں۔ ہم نے ان دکانداروں سے کہا کہ آپ ہمیں 10 لوگوں کا، ایسے لوگوں کا آپ ڈیٹا دیجئے کہ جن کے گھر میں پاؤ گھی جاتا ہے، 2 کلو آٹا جاتا ہے، آدھا کلو دال جاتی ہے، 10 روپے کی مرچیں جاتی ہیں، تو ان کے لیے ان لوگوں کا ڈیٹا دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پہلے تو ان لوگوں کا 10 لوگوں کا ہمیں ڈیٹا دیا، ہمارے پاس 100-150 لوگ یہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یہ بڑا سکسیس رہا، اور پتہ چلا کہ یہ واقعی مستحق لوگ تھے اور پسے ہوئے تھے، یہ سطح غربت سے بھی نیچے کے جو ہے نا وہ بیچارے پسماندہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خدمت کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اب انہی دکانداروں سے ہم نے گزارش کی کہ آپ ہمیں نہ صرف ان لوگوں کا ڈیٹا دیں کہ جن کے کھاتے پچھلے 4-4 5-5 مہینے سے ادا نہیں ہوئے، جنہوں نے اپنے قرضے نہیں، وہ آپ کے سامان لیتے رہے، سامان کا پیسہ نہیں دے سکے، اور اب مزید ان لوگوں کو، ظاہر ہے یہ دکان کی ٹوٹل یہ دکان والے کی انویسٹمنٹ بھی زیادہ سے زیادہ کو 1.5-2 لاکھ روپے ہوگی۔ اب یہ بھی کتنی دیر بیچارہ دے، آخرکار یہ بھی آگے بند کر دیتے ہیں، ایک خاص اماؤنٹس پہ آ کے یہ بند کر دیتے ہیں، اب ادھار نہیں دیں گے، پہلے پیسے دیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اب ہم نے ان سے گزارش یہ کی کہ آپ ان لوگوں کا ڈیٹا دیجئے، نہ صرف ان لوگوں کا آپ ہمیں ڈیٹا دیں بلکہ آپ ان کا کھاتا بھی ہمیں بتائیے کہ ان لوگوں کے کتنے پیسے ہیں، کتنے ماہ سے وہ ڈیوز کلیئر نہیں کر پائے، اور حال میں ان کی صورتحال کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہ 100-150 لوگوں کا ڈیٹا ملے گا۔ تو اس بار ہماری کوشش ہے کہ نہ صرف ان لوگوں کو ہم راشن دیں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ ان کے جو وہ کھاتا ہے اس کو بھی ہم کلیئر کریں گے، جو ان کے ڈیوز ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پے کرنے کی پوری کوشش کریں گے الحمدللہ۔ جی عبد الوارث صاحب، آپ نے یہ جو طریقہ کار بتایا یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس سے تو مستحق افراد تک جو ہے بڑا آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ اچھا، اگر ہم اس طریقہ کار کو ہمارے ناظرین فالو کرنا چاہیں، یا وہ چاہیں کہ اس طریقہ کار کے تحت ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں آؤ سہارا بنے کمپین میں، تو ان سے متعلق آپ ان کو ذرا بتائیے کہ وہ کیسے اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ حسن، ایک تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ کام جاری ہو ساری ہے راشن کی تقسیم کا، اپنے ناظرین کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ مزید ناظرین اس میں اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جن لوگوں کی لسٹیں ہم تیار کروا رہے ہیں کہ ان کے کتنے ڈیوز ہیں، دکاندار کا نمبر، وہ لسٹیں، اور پھر اس پرسن کا نمبر کہ جو بینیفیشری ہے جس کی قرض کی ادائیگی ہونی ہے اس کا نمبر، تاکہ اگر آپ براہ راست، میرا تو خیال ہے کہ براہ راست ہمیں نکلنا چاہیے، ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے، ان دکانوں تک، ان علاقوں تک پہنچنا چاہیے، تاکہ ہماری نیکی کا جو اجر ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے۔ لہٰذا ہم اس دکان والے کا پتہ، اس کا فون نمبر، اس کی اماؤنٹ
اور جو بینیفیشری ہے اس کا فون نمبر, تاکہ جب آپ پے کر دیں اس کے کھاتے پہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کراس کریں اور بینیفیشری کو بتائیں کہ بھی آپ کی اتنی اماؤنٹ تھی فلان دکان پہ, اس کی ادائیگی کر دیے. تو اس میں براہ راست آپ لوگ بھی جو ہے وہ یہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. یعنی ناظرین اس میں یہ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اس یہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس میں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو اسکرین پہ ہمارے نمبر ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کے ساتھ وہ انفارمیشن ساری شیئر کر دیں گے کہ جو ایسے لوگ افراد ہیں کہ جن کے کھاتے زیادہ ہو گئے ہیں, جیسے کہ عبدالباری صاحب نے بتایا, اور ان کے جو ہے وہ بل تاکہ پے ہو سکے, ہم آپ کے ساتھ وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ شیئر بھی کر دیں گے. یہاں پر آپ کو میں ایک پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے, اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ گھر پہ رہیں اور احتیاط کریں, اور گھروں سے باہر بالکل نہ نکلیے. حسن, میرا خیال ہے کہ اس میں نہ صرف یہ جو پروگرام ہے نہ صرف یہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے, بلکہ اگر کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون ہو تو وہ راشن کی مد میں بھی ان سے تعاون کیا جا سکتا ہے. قرضوں کی ادائیگی ایک ایڈیشنل ہم نے اس میں چیز کو ڈسکس کیا ہے. جی ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. یہ جو ٹرانسمیشن ہے ہماری آؤ سہارا بنے یہ جاری رہے گی. اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا KTV آفیشیل کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہمارے جو نئے ویڈیوز ہیں ان کی اپڈیٹس جو ہیں وہ بر وقت مل سکیں. پروگرام آؤ سہارا بنے کے ساتھ حسن رانا اور عبدالوارث گل کو اجازت دیجیے, پھر ملیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم.